أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوصين مالا وولدا أتخذ أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل إليهم إنما نعد لهم أدى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ایک بات لا رہے کہ تم اکیلے ایک مالک کے غلام اس کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، اس کے پروردہ ہو، وہ تمہارا پالنہار ہے۔ جو آج تمہیں نصیب ہے وہ مال کی شکل میں ہو، طاقتور فوج کے انداز میں ہو، وہ اولاد کی پوشاک کی شکل اختیار کر جائے، وہ ہر چیز تمہارے ایک مالک کا عطیہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں صرف اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم اپنے مالک کی بڑی کا عمل کرو، اس کے علاوہ تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آپ جن بھوتے سالوں کے اوپر تم زندگی گزار گئے ہو، اپنے بزرگوں، اپنے بڑے لوگوں اور اپنے سرداروں کے کہے پر چل رہے ہو، اور اپنے رشتے کو مالک سے، اپنے آقا سے مضبوط کرنے کی بجائے تم دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہو۔ یہ تمہارے حق میں آج کا سامان ہے، اس سے بچنا، اس سے رستگاری ممکن نہ ہوگی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا سردار، تمہاری جماعت کا کوئی بڑا افسر، کوئی امیر، کوئی رہنما تم کو اپنے دامنے عاطفت میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں بچا لے جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کے یہاں ہر ایک پر فردن جواب یہ ہوگا اپنی پوری زندگی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو ابھارتے ہیں، اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری اپنی عادت، اپنا انجام، اپنے خیر اور اپنے حق میں اگر تمہیں آگ کا علاؤ مہیا کرنا ہے، تمہارے اپنے حق کی بات ہے، اپنی کمائی کے بعد یہ حاصل ہو۔ اس لیے قوم اور جماعت کی بجائے سب سے پہلے اپنے فرد کو، اپنی زندگی، اپنے نفس کو درست کرو، اور جس کام کے لیے تم بھیجے گئے ہو اس کام کو پورا کرنے اور انجام دینے کے لیے اپنی جان رکھو۔ یہ سارے انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ انسانیت کو وہ یاد دلاتے ہیں کہ جو تمہارا محسن ہے، جو جتنا کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کا جواب دینا ہے کہ تم نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں پیش ہو کے رہو گے، بچ کے نکل جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تمہارا انجام، اگر تم نے وفاداری کی روش اختیار کی ہوگی تو وہ باہر ہے، اور اگر تم نے ناشکری کا رویہ یا بدکاری کی روش اختیار کی ہوگی تو اس کے بعد جہنم کی وہ آگ ہے جلا جلے گی، اور ایک لمحے کے لیے چین میسر نہ آئے۔ یہی ہر شخص سے کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک انسان کا ایک فرد کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط اور استوار نہ کر دیا جائے،
اس وقت تک کبھی کوئی جماعت، کوئی قوم اور دنیا کا جو گروہ ہے وہ کبھی سلٹ نہیں. اور یہی بات پروردگار عالم نے اپنی زبان میں اپنے کلام کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائی ہے. ہمارے سوال کرتا ہے پر نزدیک خبر دیا ہے بنا فرمایا اس کا انداز دیکھو، اس کے طریقے اور طور انسان کو چاہیے اس پر نگاہ ڈالے کہ دنیا میں اس کو دولت مل گئی ہے، اولاد کی فراوانی ہے، ناموری کے تاج پہنے ہوئے وہ دنیا کی گردوں کے اوپر سوار ہے، لوگ اس کے اشاروں کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ اس کا رشتہ ہے اس دنیا کے ساتھ، اس فانی دنیا، وقتی اور ہنگامی دنیا کے ساتھ. اور یہی کچھ اس نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیشہ یہ قائم رہنے والی چیز ہے. فرمایا اس کا انداز دیکھو کہ حق کی بات ہے اس کے سامنے آئے، اس کے مالک کا ذکر کیا جائے، اس کے احسانات کا تذکرہ ہو تو اس کا انداز دیکھو. وہ کہتا ہے کیا یہ باتیں تم کر رہے ہو، روز ہم سنتے آئے ہیں، ہمارے ذہن کو، ہمارے خیال کو پراگندہ نہ کرو. تم کہتے ہو یہاں کے بعد کچھ اور ہونے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد کامیاب ہونے والے کامیاب دکھائی دیں گے اور ناکام مارے جائیں گے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تم کہتے ہو کہ جو مالک ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ پورے سمجھ بوجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو دیکھو سمجھ بوجھ کے کام کیا گیا ہے، تبھی تو ہمارے پاس سامان ہے، دولت ہے، مال اختیار ہے. اور پھر تم دوسری زبان سے کہتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب ہوگا. فرمایا یہ ستارہ میں قریش ہے جو آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انجام آج نہیں، انجام کا دن تو آنے والا ہے. کامیابی اس دن کی کامیابی ہے اور اس دن کا خسران اس سے وہاں کوئی خسران نہیں ہو سکتا. تو چمک کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، اگر ہم کو یہاں پر دیا گیا ہے تو کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم کسی بات نہیں اور پھر وہ ہم تمہاری بات کی مان لیں کہ ہمیں کیوں اٹھایا جائے گا. تو اس کے بعد جب یہاں کچھ ہمارے اندر تھا، ہم کو دیا گیا تھا، تو وہاں کی وقار اور کہا اس نے لوگ تیمنا کہ ہم اور ہمارے ساتھی سرکار جو آج دنیا میں ناموری کے تب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ دن آیا بھی تو فرض محال تو وہاں بھی لوگینا اور ضرور دیا جائے گا ہم لوگوں کو معلوم و بلگا. وہاں بھی ہمارے پاس جیسے آج دنیا میں بہتات ہے، وہاں بھی دینے والا ہمیں اگر دے گا تو بے حساب دے گا، مال بھی اور سامان بھی اور آلات بھی. فرمایا یہ ان کا نظریہ ہے دنیا داروں کا. یہ بس ایک بات سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور اسی دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، جس کے بعد کچھ نہیں. اگر سمجھانے والا انہیں سمجھائے کہ اس سے پہلے تم نہیں تھے، کس سے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد یہ ساری دنیا اور کائنات کی کتنی چیزیں ہیں تمہاری خدمت میں لگا دی، تم کو کس قسم دعوت دینے والا ہے. تو جب تم کو اختیارات بھی دے، تم کو کوئی سامان بھی دے، تم کو چلنے پھرنے کی طاقت بھی دے، اس کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ پھر حساب و کتاب نہ ہوگا؟ کیا دینے والا اپنے مال اور یہ توانائیاں عطا فرمائی ہیں اس کے متعلق کبھی عزت نہ کرے گا؟ یہ کیا ناراضگی کی بات ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ فرمایا اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر کے جواب دینے کی بجائے اس کا ایک جواب ہے کہ اگر ہمیں یہ کچھ دیا گیا ہے تو ہم نے کچھ ہے، اور اگر ہم تمہاری بات بھی مان لیں تو اس کے بعد بھی یہی ماننا پڑے گا کہ وہاں بھی ہم اس سے زیادہ سلطو ہوں گے، اس سے زیادہ عزت والے ہوں گے، اس سے زیادہ مالدار ہوں گے، اور تمہارا وہی حال ہوگا جہاں تم بھی یوں پھٹے ہاتھوں کر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں دکھاتے ہو. فرمایا یہ نقطۂ نگاہ ہے، یہ بدل جایا کرتا ہے. جن کی نگاہیں اس دنیا کے اوپر پھیل مرتی ہے ان کے سامنے اور کچھ نہیں ہوتا. آخرت کا حساب، آخرت کی پوچھگچھ، وہاں کا انجام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے جو ان کے دل میں جو ان کی پسندیدہ بات ہے وہ زبان سے اور منہ سے پھوٹ نکلتی ہے. فرمایا نادان نے، اس سرمست اور دیوانے نے کہا یہ کس گرتے پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ اپنے محسن کے ساتھ یہ ناشکری اس کو سب کچھ کم کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. جو اس نے دیا ہے اس کی شکرگزاری کا حق ادا کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ جو مال اور قوت کی طاقت کے
یہ کی ہے اس کے بعد پھر اس کا تنتنا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی دن آیا تو وہاں بھی یہی میرے اختیارات ہوں گے اور یہی میری شان و شوکت ہوگی. مالک فرماتا ہے کہ اختلاف کیا یہ ڈھانپ کیا ہے اس نے الغیب جو چھپی ہوئی بات اللہ کے یہاں اس کا انجام ہے. یہ ظالم اس تنتنے سے کہتا ہے, کام کے ساتھ کہتا ہے کہ وہاں بھی میرے لیے یہی کچھ ہے, سرفرازی اور کامرانی کا تاج میرے انتظار میں ہے. فرمایا کس طرح سے ایسی بات کہتا ہے, اس کی سیرت کا یہ عالم ہے, اس کی دنیا داری اس طرح سے اس کو دلیل کر چکی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بات کیسے کہتا ہے, کیا اس نے ڈھانپ کیا ہے کہ بعد میں اس کے لیے اللہ نے سرفرازی اور کامرانی کا سامان تیار کر رکھا ہے, یا یہ بات ہے رحمانی آتا جب مالک اس کو یہاں بھیج رہا تھا تو مالک نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ پرواہ نہیں, جو چاہے کرتا ہے اس کو دنیا میں دوں گا اور میرے پاس آئے گا تو سرفراز پر ڈالوں گا, نہال کر دوں گا. فرمایا یہ دو باتیں ہو سکتی تھی جو اس دو شور کے ساتھ ایک ایسی بات کہتا ہے, یا تو ایسا اس کو علم ہے, اس نے دیکھ دیا ہے کہ میرا انجام ہو رہا ہے شہنشاہوں کی طرح سے, اور یہ بات ہے کہ جب آنے لگا تھا یہ کسی اور موقع پر زندگی کے اللہ سے اس نے وعدہ لے لیا تھا کہ دیکھیے میں جو کچھ کرتا رہوں مجھے کامیابی سے ملا کے رہیے گا دنیا میں بھی, اور اس کے بعد اگر میں موت سے ہمدرد ہو جاؤں اس کے بعد بھی فرمایا اللہ نے وعدہ کر لیا ہو کہ ہاں جاؤ خود کھیلو, تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہو میں ہماری یہ بات سوال کرتا ہے, انکار کرتا ہے کہ خالی جھوٹے دعوے کرنے والا یہ راستہ باقی ہے. ہم نے اس کو یوں نوازا ہے, یہ کاشگرا ہمارے احساسوں کے بعد یہ اختیار کر چکا ہے کہ اللہ حافظ اس کے خیالات ہیں یہ خالی غلط خیالات ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے لیے درجات ہیں تو یہ خام خیال ہی مبتلا ہے کہ اللہ حافظ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ سنتبو ما یکون یہ جہاں ہم اس کو بھی لکھے یہ اس کی شان اور شوکت کو اللہ کو دکھانے والی بات جو اس نے اس طرح سے نکالی ہے کہ یہاں بھی کچھ سمجھ کے ہمیں دیا گیا ہے, وہاں بھی ہم اگر موقع آیا تو سرکاری منزلوں کو ہم طے کریں گے. فرمایا یہ بات بھی یہ اس کی یہ سرمستی اور یہ اس کا جو کہنا ہے اس کی بات ہمارے یہاں کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر سن لے کے اپنا انجام اور نمود رہو اللہ کا دو سرفرازی اور کامرانی ایک طرف رہی. اس کی ذکر حقانی اور اس شوقی کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اس کے عذاب میں برابر ہر عام اس کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے, عذاب پر عذاب تک پور کرنا سے گا. اور اس گرتے ہمارے نبی کی بات کو ہمارے قیام سے جھٹلا رہا ہے اور آخرت کا انکاری ہے اور اپنے سامنے کسی کو کاٹ نہیں آتا. تو یہی ماں اور بات ہے, یہ طاقت اور شہرت ہے, یہ اس کا جو اثر ہے اپنے ماحول کے اوپر اسی پہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ حال ہونے والا ہے. چند دنوں کی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں سر مارنا رہے گا اور آگے کٹ جائے گی اور دل کی گردن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, اور نبی شروع اور جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر آج اس پہ اتنا بھر رہا ہے اس کے وارث ہم بنے گے, پھر ہمارا ہو جائے گا. جس کے اوپر آج کو اس طرح ضرور ہے اور اس کے بعد وہ یقینا پردہ اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا, نہ اس کا مال اس کے ساتھ آئے گا, نہ اس کی جمعیت, نہ اس کی اولاد, نہ اس کی شہرت, نہ اس کا دعوت. فرمایا یہ انجام ہونے والا ہے ایک شخص کا, وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. دیوان امیر کی بات بیان فرمائی ہے, اور ایسے ہی بے شاپ بازے غریب کی ہوا کرتے ہیں کہ جو دنیا کے اوپر تشریف جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کہ کیا ہونے والا ہے, آئندہ کیا ہوگا, کس نے بھیجا ہے, کیا میری ذمہ داری ہے, موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد انجام کیا ہو سکتا ہے, کبھی وہ غور کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا. وہ غریب ہو یا امیر ہو بہرحال وہ ایک ہی گھاٹ اتار دیے جائیں گے. ہر شخص کو اللہ کے سامنے فردن فردن پیش ہونا ہے, اور وہاں پروردگار کیا سب سے پہلی چیز جس کے اوپر اس کے انجام کا اظہار ہے, مالک فرماتا ہے, وہ یہ چیز ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. فرمایا پہلا معاملہ جو ہے اللہ کے یہاں فردن فردن جو پیش ہوگا وہ یہی توحید و شرک کا معاملہ ہے. یہی ایک چیز اٹھائی جائے گی. مشرک کا ہاتھ بیان کیا ہے, دیوانہ یہ مالدار مشرک جو دنیا کی وجہ سے اللہ کا اس طرح سے باغی بن چکا ہے. فرمایا
کہ دنیا میں یہ ان کی بغاوت ہے، احسان فراموشی ہے، یہ دغا ہے، یہ فریب ہے اللہ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جو انہوں نے کھیلا ہے۔ واتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ آلہہ، کہ اپنی اسی دنیا کے فروغ کے لیے انہوں نے اللہ کو بلا کر اللہ کے ساتھ کتنے ساتھی اور ساتھی بنا لیے ہیں، کتنے اپنے الہ بنا لیے ہیں کہ نفس سے نفس کے اشاروں پر رقص کرتا ہے۔ کبھی کوئی اس کا سردار ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے اپنی دنیا کی جان جھکاتا ہے کہ نکھار آئے گا، اسی راہ میں بغیر کچھ سوچے ہوئے دوڑ چلے گا، اور اس اعتماد پر یہ قوم کہ اگر ان سے وابستہ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی طاقت، ان کی عزت، ان کی بڑائی، ان کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اگر وقت پڑا تو یہ ساتھ لے جائیں گے اور یہ سہارا بن جائیں گے، دستگیری یہ کریں گے، اس کی کشائی ان کے سپرد ہم کر دیں تو اس کے بعد ہم بالکل اطمینان کے ساتھ، آرام سے، چین کے ساتھ پیر پسار کر سو سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اور پہلی سب سے بڑے زیادتی اور ظلم جو ایک انسان کرتا ہے اپنے جان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ مالک اپنے درمیان ایسی شخصیتوں کو حائل کر لیتا ہے، ان پر اطلاق کرتا ہے، شخصیت اتنی بنانے والے ہیں، یہ میرے راہ کو ہموار کرنے والے ہیں، یہ میرے لیے آغوش کی تیاری میں ان کا ہاتھ ہوگا اور اس کے بعد اس پر کچھ نہ گزرے گا، خیر کے ساتھ برسی بجاتا ہوا آگے پکڑ کر جاؤں گا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو انسان کے اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کرے گی وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں پر اعتماد ہے، دوسروں کے اپنے لگاؤ ہے، دوسروں سے اپنی محبت کے تعلقات کو استوار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے یہاں جو چیز انسان کو خواہش و حاصل کرے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے دوسرے سہارے تلاش کیے تھے اور ان کو خوش کرنے اور ان کو اپنی دل و جواب سے ان کو پوچھنے یا ان کی بات کو ماننے کے لیے اپنے پوری طاقتوں کو سب کیا تھا۔ فرمایا ایک مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے ہمارا ان پر یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے بعد یہ اعتماد کرتا تھا وہی ہے کہ کلّا سیکفرون بعبادتہ ویکونون علیہم ضدًا۔ فرمایا یہ جھوٹا اعتماد ہے جو شرک کی اصل بنیاد ہے، یہ شفاعت کا معاملہ، یہ سہارا دینے والے، یہ کشتی کو پار لگا دینے والے، یہ مصیبت کو ٹال دینے والے اللہ کے علاوہ جو بنائے گئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی انہی کی امید کے اوپر اور انہی کے زور پر آج کا اور ہمیشہ کا ایک دنیا دار اللہ سے بغاوت کرتا رہا ہے، اللہ کے اوپر یہ تہمت تراشتا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہے سہارا دے سکتے ہیں، حمایتی ہے اور وہ دستگیری اور مشکل کشائی کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں سے جانا ہے تو یہ فروغ کی عبادت ہوں وہ جو بھی ہوں۔ مالک نے پورے قرآن کے اندر یہ کھول کر بیان کیا ہے کہ انبیاء، اللہ کے ولی اور یہ شہداء، یہ فرشتے جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے مالک ان سے سوال کرے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، تم نے کہا تھا تم کو پکارے، تم کو مشکل کشا مانے، تم کو تفکیر کرتا ہے، تم ان کے بعد بن جاؤ، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ تو اس کے بعد سارے کے سارے ہیں وہ قرار مانگیں گے اور کہیں گے پروردگار ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، ہم نے تو صرف یہی کہا تھا کہ ہمارا رب تمہارا ایک رب ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو اور کسی آستانے، کسی درگاہ اور کسی مقام کو اپنی نگاہ میں کوئی وقت نہ دو، ہم نے تو یہ کہا تھا پروردگار، اور ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا۔ اور دوسری جگہ مالک فرماتا ہے وہ لوگ انہوں نے دنیا کو گمراہ کیا تھا، خدائی کے تخت پر براجمان ہوئے تھے، اپنی اللہ کے مقابلے میں جلائی تھی، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ دیار ماتفا اور یہ سرداران قوم اور یہ جو علماء کرام، یہ سارے کے سارے جو ملال میں شامل ہیں، یہ سارے ہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ مالک ان سے کہے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ ان کا جواب یہ ہوگا کہ مالک تیری بات ہم پر پوری ہوئی، ہم خود بھٹکے تھے، جیسے ہم بھٹکے تھے ہم نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی ہے، باقی یہ لوگ بھی سیدھے نہیں ہے۔ ان کا حال بھی تھا کہ منچے کو چھیڑنے کا بہانہ ہو گیا، ان کو کوئی سہارا چاہیے تھا اپنی اللہ کے ساتھ بغاوت کے لیے، ہم نے اشارہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ پکے ہوئے آم کی طرح سے ہماری جھولی میں آ گئے ہیں۔ باقی یہ ایسے سیدھے اور ایسے بھولے نہیں تھے کہ ہم ان کو زبردستی لے گئے ہیں اور وہ اس طرح سے برات کا اعلان کریں گے، یہ سوچتے سمجھتے ان کو
ये बहुत ही भोले लोग नहीं है। फरमाया ये तुम्हारे खिलाफ जहाँ ये नेक लोग थे जिन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की है, वहां वो लोग जिन्होंने बर्बाद किया था अल्लाह के अज़ाब से ये नजारा देखने के बाद आप जाएंगे, वो भी बारात का ऐलान करेंगे कि हमारे तो इनसे समझ हम पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से परवरदिगार फरमाता है कि आप परेशान न हो, आपकी कौम जो आपको जवाब दे रही है इस रात में, और इस दावत का यही जवाब हुआ करता है। आज तक किसी कौम की अक्सरियत ने इस तौहीद की दावत को और अंबिया के तरीके की तरफ बुलावे को और दुनिया के बजाय आखिरत को निकाह मारने के लिए जब निदा दी गई है तो यही एक सलूक किया है हमेशा हर कौम ने। होता है नूह अलैहिस्सलाम की पहली कोशिश काम हो या आपसे जो मुखातब है, ये हो सबका यही एक अंदाज है। ये दावत है हर एक दिल के अंदर अक्सरियत के दिलों के अंदर, क्योंकि दुनिया उनके ख्याल में अगर ये पाबंदी वो अपने ऊपर लाजिम कर ले तो दुनिया उनके ख्याल में उनकी बर्बाद हो जाती है और फिर जिंदगी में कोई मजा नहीं है। इसलिए दुनिया वाले कभी किस दावत को, इस खरी और साफ दावत को कभी पढ़कर कबूल करते नहीं है, सिवाय अच्छे लोगों को अल्लाह को सही फिक्र देता है। अलम करा फरमाया, इसलिए जो आज आपकी कौम आपके खिलाफ ये सब कुछ कर रही है इससे जरा बराबर भी आप परेशान न हो, मनज़दा न हो। अलम करा, क्या देखने वाले तुम्हें नहीं देखा है कि अल्लाह काफरीना तहुज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। फरमाया ये अल्लाह के बागी बनने के बाद फिर इनके लिए एक ही जगह थी, एक ही गोद थी, वो शैतान का बहलावा था और शैतान की आवाज और उसकी पुकार थी। बस उसकी पुकार पर उन लब्बैक कही है। अल्लाह को छोड़ने के बाद फिर एक ही जगह होती है, शैतान की गोद होती है, वो इंतहा नर्म नाजुक मालूम होती है, उसकी डोरिया होती है, वो थक लगता है। फरमाया ये जो कुछ हो रहा है इसलिए नहीं कि आपकी दावत में आपके अंदाज में कोई कमी है, बल्कि वजह यह है कि इस दावत का यही तरीका है, यही सुन्नतुल्लाह है, यही कुछ होता है। ये बात जब नयाली बात कही जाए, जब इंसान को उसका याद दिलाया जाए, जब उससे कहा जाए तो कह के आया है कि मालिक तू ही एक रब है और यहाँ पर तू भूल गया कितने अरबाब तूने बनाए हैं, तो रद्द यही हुआ करता है। क्या देखने वाले तुम्हें देखा नहीं है कि अल्लाह ये कि हमने अरसलना शयातीन कि हमने लगा रखा है, भेज दिया है शयातीन को, वो इसमें से हो या जिनमें से हो। अगर काफिर काफिर के लिए दोस्त वही है, वही हामी है, उनके औलिया ये है। यही शैतान जिन्होंने ये लग जाते हैं कुफार के पीछे, दुनियादारों के पीछे, तहुज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, और उनको इस तरह से भगोड़ते हैं, इनको उभारते हैं अल्लाह की दुश्मनी के ऊपर, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को चाहते हैं कभी इनके कानों में पड़ न पाए, और अगर पड़ जाए तो उसके बाद रद्द-ए-अमल में उसका इनकार होना चाहिए और इकरार का कभी मौका न आए। फरमाया ये शैतान है जो उभार रहे काफिरों को, सब बात दिखाते हैं और कहते हैं कि इस बात को तुमने मान लिया तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी हेती होगी और तुम्हारा तुमको सर झुकाना पड़ेगा। आसमान वाला है, इसको नादीदा है, इसको तुमने देखा भी नहीं है, उसके ऊपर उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। बस इनकी तंकरत में, इनके तकब्बुर की गर्दनों के अंदर गले चल जाती है। फरमाया इनकी सीनों को फैलने दीजिए, इनकी गर्दनों को भरने दीजिए, इनकी चाह ये तबक्कुर और ये गुरूर ये और बढ़ जाने दीजिए, कुछ परवाह नहीं कीजिए। यही एक दावत है, इस दावत के रास्ते के अंदर सारे मरहले हो जाएंगे। आप और आपके साथियों की सीटों में वो निखार आएगा कि उसकी इंतहा है, सबकी वो आदत पैदा होगी कि जिसके बाद बड़े से बड़े मैदान मारे जा सकते हैं। आप छोटे खाते रहेंगे, गालियां सुनते रहेंगे, और जिनसे आपको देखी कि समझदार, होशियार और जीरत है, बात इनके दिल में धड़क जाएगी। जब वो ऐसा सलूक करेंगे कोई अक्मल नहीं कर सकता। इस तरह से आपकी सीटें और आप आसपास से आपकी साथियों की सीटों में वो दिखा रहेगा कि फिर यही वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की सरकारी की बातें और अल्लाह की जन्नतों के दरवाजे आप और खोल देंगे, और फिर अंजाम कार दुनिया की सरफराजी के बाद हमेशा की सरफराजी को साया करें। इसलिए बड़ा ताजा लगे आप इसी काम में लगे रहिए, यही दावत है। हम बेमहाबा देते रहिए, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, और जल्दी न कीजिए। एक दिन में अल्लाह के यहाँ फैसले नहीं हुआ करते हैं, ना चंद घड़ियों के अंदर ये हक और नाहक का परवरदिगार फैसला करके अंजाम तक पहुंचा दे। ये नहीं है तब जानदार नहीं है, जान मुझे तक मुद्दत तक ये जारी रहेगी। और नूह अलैहिस्सलाम की दावत की तरह से कि 950 साल तक अल्लाह का बंदा
उसी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो और जितने और पत्ते पड़े हुए हैं सारे फलानों को बाहर निकाल लीजिए। फरमाया इस पर जल्दी न कीजिए, अभी दिन कितने गुजरे हैं, अभी तो 8-9 साल की मुद्दत होती है। हम हमारे यहाँ सारे इंतजाम हो चुके हैं, हम सारी तैयारियां करते हैं, हम मालिक हैं, हमारे अख्तियार में सब कुछ है। हमने उनके लिए कुछ तैयार कर लिया है कि जो इनका हक है, जो इनको मिलना चाहिए। और वो दिन जब आएगा तो एक लम्हे की मोहलत न मिलेगी इनको, और उसके बाद इनका हिसाब चुका देंगे। इसलिए यही एक काम है। और फिर यहाँ से दुनिया के बाद फिर एक दिन और भी आने वाला है, तो जो आखिरी फैसले का दिन होगा, कामयाब और नाकाम के दिन साथ कर अलग कर दिए जाएंगे। योग मुत्तकीन रहमान वहदा फरमाया, आज मुत्तकी लोग थे जो खड़े हालों है और दिन रात इन जालिम ताकतवरों के निशाना बने हुए हदफ है अजियतों। किसी पर गालिब हो रही है, किसी को भूखा और प्यासा रखा जा रहा है, किसी के माल को तंग किया जा रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी को गांव में जलाने की कोशिश की जा रही है, किसी को भाड़ा मारकर खेत कर दिया गया है। ये तवील कश्मकश जो 7-8 साल के हो रही है, और जो साजिद लोग हैं ये मुत्तकी अभी तक जमे हुए हैं, उनको बशारत दीजिए कि चंद दिनों की बात और है, कुछ शामें और कुछ सुबह आने वाली है। और उसके बाद ये कौन चाह तुम्हारा ये जिंदगी का जो कौन आ रहा है मौत की शक्ल में, तुमने इसको पार कर लिया तो उसके बाद मंजिल तुम्हारे कदम चुनने के लिए आगे बढ़ेगी। बस कितनी देर है, चंद दिनों की बात है, घंटों का मामला है। और इसके बाद फिर वो दिन आने वाला है जो बहरहाल आगे रहेगा, यौम अल्लाह मुत्तकीन रहमान वहदा। फरमाया उस दिन यही आज सताए हुए दबाए जाने वाले, आज ये हफ्ते नंबरदार जो एक दर से ठुकराए जा रहे हैं, उनका आलम ये होगा कि अपने मालिक की बारगाह में ये ऐसे आएंगे जैसे वह करता है, सफीर बनकर आता है, आएंगे अपने मालिक के पास इज्जत के साथ, सरफराजी के साथ, जैसे फूल आते हैं की जगह पर उनकी इज्जत की जाती है, उसका मकान होता है, तो मालिक इज्जत के साथ उसको नवाजेगा और स्टेट की पेशवाई को आएंगे। अल्लाह के दरबार में उनको वो मकान मिलेगा जो वो खुद को मिला करता है। छोटे छोटे जुमलों के अंदर ये थोड़े बगे हुए परवरदिगार ने वो चीज भरती है कि हजारों साल की मुद्दत को समेट कर एक जुमले के अंदर कि वो आने वाला है कि अंजाम तुम्हारा ये होगा, तो मालिक की बारगाह में वो मकान पाओगे तुम्हारे। और ये जो आज ये अल्लाह के दुश्मन अपने दुनियावी कर्ज को फट के असल ये कुछ कर रहे हैं, अल्लाह की बगावत एहसान फरामोशी हक की आवाज का गला घुटने के लिए सारा जोर लगाए हुए हैं और समझते हैं कि इनकी बाहरें ही हमेशा बाहरों की शक्ल में रहेंगी और सदा के लिए पैदल में तब्दील ना हुई। तो फरमाया रसूल मुजरिमीन अला जहन्नम वरदा, जहन्नम मिर्दा। और ये जो जालिम है आज के ये सरमत नसूख, हम इनको हटा कहते हैं कि हटाता है। फरमाया फरिश्ते इनको जिल्लत के साथ हटाते हुए लाएंगे मुजरिमों को जहन्नमा विरदा, और इनको लाकर जैसे कि ऊँट घाट पर आते हैं, प्यासे ऊँट आते हैं, वहां पीते हैं, शराब होने के बाद कुछ सुकून हासिल करते हैं, लेकिन ये फेंके जाएंगे और हटाए जाएंगे या जहन्नम की तरफ विरदा। जैसे वुरूद होता है, वुजू का घाट पर इनका घाट आग है, वो पीने के बाद ठंडक महसूस करते हैं तो उनको सुकून मिलता है, लेकिन ये आग का पीना इनके सामने है, आग का खाना है। वहां जो इनका अंजाम होगा, जो गिराई होगी, वो तुम्हारी निगाहों के सामने है। कुछ परवाह नहीं, वो सारे दिल के अंदर जो आज ख्यालात आ रहे हैं उनका अंजाम ये होने वाला है। लेकिन उन्होंने बात न मानी और अल्लाह की दुश्मनी और नबी की अदावत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत पर जमे रहे, और इसी दुनिया के ऊपर ये फैल मरे, इसका अंजाम ये होने वाला है। दोनों अंजामों को एक छोटे से जुमले में मालिक ने खोल कर बयान कर दिया और हिम्मत बता दी कि आज के सताए जाने वालों, ईमानदारों, ईमान के रास्ते की रुकावटें तुम्हारे सामने है, मार्ग की तंगियां हैं, हलाल हराम की कैदे हैं, सब लगाए हुए हो। तुम्हारी जिंदगी गोया एक जिंदा की जिंदगी है, ये पाबंदियां है और ये इस तरह से खुद खेल रहे हैं। जन्नत की बादशाही इनको हासिल हो गई है, जिस राह पर चाहे दौड़े, जिस रविश पर चाहे गुलगश करे, जिस तरफ चाहे वो मारे, और उसके बाद जहां चाहे फिर जाए पैर फैला दे। लेकिन ये जो इनकी जिंदगी है वो चंद घड़ियों की है, इनके ख्याल में वो बहुत तवील हो, लेकिन मालूम जानता है कि चंद सांसों की बात है। और उसके बाद अंजाम ये है कि ऐसे घाट पर
جن کے اوپر بھروسہ ہے فرمایا مالک کے یہاں، تو مالک کا جو وعدہ اور عہد ہے وہ ان سے ہے کہ جو ایماندار ہوں، جو اللہ کے یہاں ان کو معافی دی گئی ہو اور پھر وہ پروردگار کی طرف سے حکم پائے جہاں اب تمہیں اجازت ہے تمہاری سرفرازی اور عزت کے لیے، اور ہم کسی گناہگار مومن کو ہم کچھ بچانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، تب مالک حکم دے گا اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو کہ ہاں تم کو یہ گناہگار آیا ہے، ہم تمہاری عزت بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کی تکلیف اور اس کی پکڑ میں کمی چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان اس کے پاس تھا، اور ایمان کی وہ قیمت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی قیمت ہے وہ ایمان کی ہے، اس لیے مالک خود حکم دے گا اپنے نبی کو سب سے زیادہ، اس کے بعد دوسرے انبیاء کو، اولیاء میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا مقام ہے، اور شہداء میں حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور دوسرے ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان سے پروردگار کہے گا کہ ہاں ہم تم کو دیتے ہیں کہ مومن گناہگار مومن کے لیے حفاظت کو اس کے درجات بلند کر دیں، یا اس کو عذاب کا یہ مستحق ٹھہرایا گیا ہے اس کے عذاب کی ہم کمی یا اللہ کی عطا فرمائے۔ فرمایا کوئی ہے اس کو تو موقع ہے جو خود اللہ کا ماننے والا، اللہ کا فرمانبردار ہو، اس کی عبادت کو اپنے مقام پر ہے، لیکن جو جھوٹے صحابے انہیں بنا رہے ہیں اپنے دماغ سے نکال کر، ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا، معلوم ہوگا جن پر ہم تکیہ کیے ہوئے تھے اور وہ تکیہ ہمارے جو خیال کی وجہ سے غلط ثابت ہوا ہے اور اس میں کوئی حقیقت باقی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہاں یہ بتا دیا کہ انجام یہ ہے چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے سے، اور یہ کہ انسان فضل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور فرد کے لیے جہاں ایمان کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر بس ایمان ہی ایمان ہر جگہ پہ آتا ہے، 3/4 قرآن خالص ایمان کی کھلی کھلی دعوت ہے تقریب انداز سے، اور وہاں اعمال کے لیے کہ اس ایمان کو استوار کرنے کے لیے اور رشتوں کو خالص طور پر پروردگار سے مضبوط کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے نماز عمل کے لحاظ سے، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تم ایمان تمہارا پختہ ہے تو اس کا ثبوت دو، برابر تربیت ہونی چاہیے نہ کہ ایمان کی بات کی اپنی حیثیت سے ہر آن بڑھتی رہے۔ اس کے بعد اعمال کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صدر فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک سماج دی ہے۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو جب شروع کا دور تھا مکے کے اندر تو آدھی رات 2/3 رات تک کھڑے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر، مناجات ہے پروردگار سے جو ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جو وعدہ کیا تھا اس کو ثابت کر دکھاتے ہیں کہ جان تیرے راستے میں لگا دوں گا، زبان میں گنجا رہی ہے، ماں دیکھا جا رہا ہے، دل کے اندر لرزش ہے، اور اللہ کے ساتھ وہ رشتہ استوار کیا جا رہا ہے جس کے بعد صحیح معنوں میں ایمان کی قیمت ہوتی ہے، اور ایمان بنتا ہے صرف زبان کے پاس ہو جانے سے، نہ وہ صرفیں بنتی ہے وہ قومی وجود میں آتا ہے، اس مطابق کہا گیا ہے جس سے لڑتا ہے سبستان وجود وہ تو اور ہی مومن ہے، وہ تو اللہ کے لیے جہاں ایمان کے اندر اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، لوگ چپا کھانے کی طرف داخل ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی صفت کو دیکھو گے کہ جب آسمان امتحان ہوتے ہیں کسی اپنے ایمان کے راستے میں تو سب کے ساتھ جمع رہتا ہے، مشکلات کے اندر آتا ہے، مال و دولت کا ڈراوا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوقات وہ صبر کرنے کا بلاوا ہوتا ہے، فرمایا ایک تو وہ صبر کے ساتھ مشکلات کے اس کے اندر، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنے نفس کو سب سے پہلے اللہ کی حدود کا پابند بنانا ہے، ایسا صاحب ہے اس راستے کی آزمائشوں کو اندر کی جانی اور اللہ سے توفیق مانگ کر اسے جھیل جاتا ہے۔ پھر دنیا میں ایسا سب کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کسی حال نہیں کرتا، دنیا کو دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا سونے اور چاندی کے دریا ہے اور اس کے اندر لوگ کوئی ہاتھ دھو رہا ہے کوئی نہا رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پار کرنے کے بعد یہ اس دریا میں کوئی داخل ہو سکتا ہے اور میرے لیے یہ جگہ کسی لائق نہیں ہے، میں اس پر نگاہ رکھتا نہیں جا سکتا، اللہ کی حدود کے اندر رہنے کے بعد دنیا کی پریشانی تنگی برداشت کرتا ہے، مال و دولت کی کا جو خزانہ ہے وہ اٹھاتا ہے، اور ہر قسم کی بلاؤں کے اندر اللہ سے توفیق مان کر سب کے ساتھ جمع رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ سب کے معنی یہ بھی ہے کہ اس دنیا کو جنت بنانے کے بجائے انتظار کرو یہاں تک کہ امتحان کی مدت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اپنے فیصلے کے بعد جنت کی اس بادشاہی میں داخل کر دے، اس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہے، یہ جلد باز لوگ ہیں کہ اپنی جنت کا یہی انتظام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارا یہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا خیال کر کے اس کے حدود کو دیکھ بھال کرنے کے بعد
کوئی صبر کرے کہ آج کا دن نہیں بلکہ دن آنے والا ہے کامیابی کا۔ تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ دل کی توانائی طاقت، اور یہ انسان کا جواب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو حق سمجھتا ہے اور اس کے اوپر جمع کرتا ہے، ہر حال کا مقابلہ کرتا ہے، کہیں اختیار کا موقع ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں روب ہے، کہیں غریبیت پریشانی ہے، کہیں مار پیٹ ہے، کہیں دیش ٹھکانا ہے، جو زندہ کی کوشیاں ہیں، اور اپنی گولی کی آواز کا جواب دیا جا رہا ہے، اور پھر جواب رہتا ہے ہر طرف سے، کئی پاہے بلاتی ہیں اور کئی بدل آواز دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جمع ہوا ہے۔ ایک تو سب یہ ہے کہ ذہن و خیال کی اور ارادے کا یہ عزم، یہ منفی، یہ بہرحال ایک منفی چیز ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، اس میں نہ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی ماتھا ٹیک دے اور ٹیک کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، ساری پابندیوں کے ساتھ ایسا ادا ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوتا تھا کہ اذان کی آواز آئی، گھر میں بیٹھے ہوئے اس طرح سے گھر والے آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن کان میں آواز پڑنے کے بعد وہ ایسے بے گھرا بن جاتے تھے، وہ ایک ہی راہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، اور اٹھ کھڑے ہوتے تھے، تیاری کرتے تھے کہ نماز اللہ کی پکار ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اور اپنے مالک کے سامنے اپنے سر بجا کر چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ذہن کو صاف کرنے کے لیے بے حساب کوششیں کی گئی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کچھ کامیاب کچھ ناکام، کچھ ضروری ہے، کچھ کوشش کی گئی ہے، بہرحال ہوتا ہے، انسان کی کمزوری ہے، لیکن یہ چیز کہ ایمان کے ساتھ وہ نقشہ ان کے سامنے رکھا جائے جو صحابہ کرام کا نقشہ تھا، اور جس کے بعد پھر کوئی بات ہو سکتی ہے۔ پھر اگر ایسی سیرتیں تیار ہو جائے، یہ لگاؤ اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بندگی کا یہ نقشہ، اور دنیا والوں کے ساتھ وہ طرز عمل جس کی دعوت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی توفیق سے اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کے بعد یہ دنیا کا نقشہ بن سکتا ہے۔ اس کے بغیر خالص ایک ایمان کے اوپر کوئی لے کر چلنا چاہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کمزور کیا جائے اسے، یا اللہ رحمت فرما دے ایمان کی باریکی سے، لیکن اصلی چیز جو ہے وہ تو مومن بنتا ہے، وہ ایمان کی پختگی سے اور اعمال کی جماع سے، اور اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ نماز ہے۔ اگر زندگی صحیح معنوں میں دل کے اندر اتر گئی ہو، ایمان صحیح معنوں میں اپنی جگہ بنا لی ہو، اس میں وہ پیر اتر گیا ہو، تو اس کے بعد پھر انسان کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو حضور کی کیفیت ہے۔ اللہ کے سامنے ایسی حضوری ہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آخری منزل موت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ چلنے کی طاقت نہیں ہے، کچھ ہوش آیا تھا آپ کو، بے ہوشی کے بعد آپ نے کہا نماز کے لیے مجھے رکھیں، تو دو حضرات حضرت عباس اور حضرت علی کے صحابے تشریف لاتے ہیں، اور یہ حال یہ ہے بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ کی جانوں کا عالم یہ ہے کہ ان میں دم نہیں ہے، وہ جھول رہی ہے، زمین سے ملتی ہوئی چل رہی ہے، اور آپ سہارے پڑھاتے ہیں۔ تو جو جن حضرات کے سامنے سے آپ گزرے تھے انہوں نے چاہا کہ حضرت کو خبر ہو جائے گی، سبحان اللہ بہت کہتے ہیں، لیکن وہی بخاری کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا حال یہ تھا کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس کے علاوہ ہر چیز سے باطل ہو جائے گا، اس لیے بہت دیر تک یہ ہوتا رہا، اور ان کو خبر بھی نہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح سے اس میں شدت اختیار کی، پھر وہ کہیں کو دیکھا ہے اور کنکیوں سے بھی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے، تو یہ وہ انداز ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن شخیر روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رات کو جب وہاں پر مسجد نبی میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، عظمت کے زمانے میں سب سے پہلے چراغ جلے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں رات کو میں گزرا ہوں قریب سے، میں نے دیکھا کوئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور آندھی جس طرح ابلتی ہے اس طرح کی آواز آ رہی ہے، میں نے غور کیا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، دیکھا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ آواز ابھر رہی ہے، گریا اور زاری کا یہ عالم ہے، خشوع خضوع کا یہ انداز ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے بہرحال اس طرح سے، اگر ایک ساتھ جیسے ایمان کے انتہائی پختہ ہے، شرک کے نام سے گریزہ نظر آتے ہیں، بھر بھر اٹھتے ہیں، آپ لگ جاتی ہیں، لیکن اگر تو یہ دیکھیے کہ نمازوں میں سکراتے بھی ہیں، سب سے آخری سخت ہوتے ہیں، اگر ہم کو یہ دیکھیے کبھی موقع ملتا ہے، فرصت ہوتی ہے، آرام خلل نہیں آتا تو اس وقت
جماعت میں شریک ہے اور اس کے بعد اس انتظار میں ہے کہ جماعت کے یہاں سلام پھیرا معلوم ہوا کہ اس کے بعد ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جلتے ہوئے انگاروں پر کہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی یاد نہیں کرتے. وہ بات نہیں تھی صحابہ کا، یہ انداز نہیں تھا اللہ کے نبی سے. آپ سب کو بیٹھ جاتے ہیں اور مسلم کی روایت میں آتا ہے سب کو بیٹھ کر ہم تو دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں تو آپ اس وقت بلند ہو جاتے. تو یہ کیسے جب تک پہلی چیز یہ سب تو آ گیا، ہو سکتا ہے کوئی شادی اس معاملے میں ہو کہ اس کا ایمان بھی پختہ ہے اور جمع ہوا ہے، اللہ کی کوئی بات جو اس کو توپ دینے والا ہے، لیکن اگر عمل اپنا نہیں ہے، اگر یہ بالغی دنوں کے اندر نہیں ہے، یہ خوشی و خضوع نہیں ہے، جماعت کے ساتھ وہ شرف نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو سمجھیے سمجھ صحیح معنوں میں ایمان تو ہے، لیکن ایمان میں وہ بالغی اور وہ جماعت جو ہونا چاہیے، جو کیفیت پیدا ہونا چاہیے. کیسے ممکن ہے کہ دو اجزاء ملا دیے جائے جن کے بعد کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، دونوں آپ نے ملا دیے اور اس کے بعد وہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے، کہنا پڑے گا کوئی کمی ہے، کہیں نقص ہے. اگر انسان کا ایمان بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، اس کے بعد پھر کیوں نماز کی یہ شرط نہیں ہے کہ دنیا کے اور کاموں میں انسان پھنسنے کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ تو فرماتا ہے رجال وہ ایسے جواب مرد ہے کہ نہ اس کو خرید و فروخت نہ تجارت، اللہ کے فکر سے نہیں، ہر چیز چھوڑ دیا کرتے ہیں. اب تم اللہ کے نام پر اللہ کی آواز آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اس طرف کرتے ہیں اور پھر اور کائنات کی گردش ہے وہ ان کے لیے رک جاتی ہے. اور وہی ہے جو رات کو اپنے آرام دہ بستر سے چوک چوک پر اٹھ پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور جو مالک فرماتا ہے یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت صحیح معنوں میں ایمان کی وہ بالغی اور اللہ کے ساتھ رشتے کو استوار کرنے کا وہ موقع ملتا ہے. یہ سب کوئی موقع نہیں فرض کے بعد، اسی لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اچھی نماز افضل نماز ہے جو دوپہر لیل میں ہو. تو جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ نے یہ کام فرمایا ہے، ان کو صحیح معنوں میں ایمان کا فرمایا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ اس خالی ایمان سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد اس ایمان کا عملی مظاہرہ آپ فرمائیے، ظاہر فرمائیے کہ صحیح معنوں میں ایمان نے اپنی وہ جگہ بنا لی ہے، جگہ بنانی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اور سارے مسائل ہیں، پھر سارے مسئلے آئیں گے، ایک ایک مسئلہ حل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. لیکن جہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں چلنا تلوار کی دھار پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن نو میں نو بس دو چیزیں دو ہدایتیں ہیں، ایک تو سبق اختیار کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو. اور وقت پورا کلام ہے، پروردگار کی ساری حدود ہے، مالک میں ہر چیز. لیکن جہاں یہ پیش کرتا ہے میرا بندہ بن کر دکھاؤ گے تو اس کے لیے دو کام ہیں جو نابودی ہیں، ان سے کہیں چھٹکارا نہیں ہے. اور وہ پہلا کام یہ ہے کہ تمہارا ایمان ایسا پختہ ایمان ہو جائے کہ کسی طرح سے بدل نہ ہو، اس سب کے ساتھ جم جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر طاقت حاصل کرنا ہے، اس ایمان پر چلنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے لیے وہ نماز ہے اور سب سے پہلے لازمہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے صحیح معنوں میں اس طرح سے خود بنو جس کا نمونہ پیش کر دیا ہے ہمارے نبی نے اور اس کے ساتھیوں نے. اللہ سے اسی بات کی دعا ہے اور پروردگار سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ ہمارے جہاں ایمان تم نے عطا فرمایا ہے، صحیح ایمان جو شرک اور کفر کے سارے شائبوں سے پاک کرے گا، وہاں پروردگار اس بات کی توفیق ہے، اس پر جمنے کی توفیق ہو صبر کے ساتھ. اور نماز میں اور میرے ساتھی اور سارے دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نماز اپنے وقت پر اور اس انداز کے ساتھ، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور جن کا انداز یہ تھا کہ تیر لگ رہا ہے، نماز میں ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، تیر کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، خون بہتا رہتا ہے، دوسرا تیر لگتا ہے اور اس کے بعد نکال کر پھینک دیتے ہیں. یہ لطف اور یہ لذت حاصل کر رہے تھے کہ تیروں کی پرواہ نہیں ہے. ابو داؤد اس روایت کو لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، پھر کہیں یہ رنگ حالت دے گا، پھر ہم ہو یا کوئی اور ہو، جب اس انداز سے اٹھے گا اس ایمان اور اس سیرت کی طاقت کے ساتھ وہ دعوت حق پیش کرے گا اور سر عام سروں پر سار ہو کر یہ نہیں عام چیز سے لکھی ہوئی کتابیں آ رہی ہیں، وہ یہ جگہ ہے ہونا چاہیے. مسجد کے استعمال بھی ہے، لیکن انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کے افراد کے سامنے ان کا بھلا اور برا انتہائی ہمدردی کے ساتھ، ایک مالش کی خیر خائی کے ساتھ کہ وہ لڑتا ہے تو مرض سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، مریض سے لڑائی نہیں ہوتی. یہ ہماری قوم والے، یہ ساری دنیا والے یہ بہکاوے میں آگے ہیں، یہ بھول گئے ہیں.
ان کو لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے. تو ہمارا کام، آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان کے رشتے کو استوار کر کے سیرتوں کو مضبوط کرنے کے بعد اور ان کے سامنے جائیے اور ان کے سامنے ایک بات رکھیے، انجام خالص مومنوں کا ہے، خالص متقین ہے. یہ دنیا بہرحال چند روزہ ہے، ساری کائنات کی ساری توانائیاں تمہارے قدموں میں لوٹ جائیں، سارے خزانوں کے تم مالک بن جاؤ، حسن و جمال تمہارے گھر کی لابی بن جائے، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ چند دن اور کچھ راتیں گزریں گی اور پھر یہ مادہ ہے، یہ پسینے پسینے ہو جائے گا. یہ ہاتھ جن کے اندر آج کسبل ہے، ان کے اندر طاقت باقی نہ رہے گی. یہ آنکھیں جو آج مٹک رہی ہیں، یہ پتھرا کر ہو جائے گی. اور یہ منہ جو حرام و حلال کو کھا رہا ہے، چند دنوں کے بعد کسی کے لیے اسے کھا کر ایسا کر دیں گے، دیکھنا کوئی گوارا نہ کرے گا. اور یہ چہرہ ایسا بن جائے گا جیسے بھنی ہوئی سکی ہوتی ہے. لیکن یہ انجام نہیں ہے. انجام تو وہ ہے اس دن جب محشر میں جانے کے بعد فیصلہ ہو جائے. اور یہی اپنا جسم جس کو آج دنیا میں لیے پھرتے ہو، جب اس شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ نکھار آئے گا تمہاری زندگی کے اوپر، اب جو تم چاہو گے تمہاری مرضی راج کرے گی، تمہاری مرضی کے خلاف پروردگار بھی کوئی دستاویز نہیں رکھے گا، جو چاہے تم کہو گے وہی پورا ہوگا. اور پھر جب یہ انجام دیکھنے کی نوبت آ جائے، اللہ اس سے بچائے کہ جہنم کا آگ، جہنم کی آگ کا الاؤ آواز دیتا ہو کہ لئی جائے بد اللہ، آ جاؤ دنیا کے اندر سرمستی کی روش اختیار کرنے والوں، اور ہمت کرو، ان جاؤ اس آگ کو پانی کر کے پی جاؤ. تو یہ دو انجام ہیں. لیکن اگر کوئی چیز انسان کامیاب ہوتا ہے، فرق پر سب سے پہلے فرق ہے، اور اس کے بعد اس فرق سے جو جماعت بنتی ہے، اور وہ جماعت ایسی ہے کہ پھر اس کا لوہا دنیا میں مانتی ہے اور دنیا نہ بھی مانے، تو مالک اس کی تک کرتا ہے، مالک کے یہاں قیمت اٹھتی ہے. اور پھر جو انسان چاہتا ہے کامیابی اور آخری کامیابی وہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور پروردگار سارے دنیا والوں کو اپنے مالک کی بات سننے اور قبول کرنے کا عطا فرمائے.